عید میلاد النبی ہے عیدوں کی، عید میلاد النبی ہے عیدوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عیدوں کی عید۔ رب العالمین جل وعلا آج کے دن کو ہمارے لیے خوب رحمتوں و برکتوں والا بنائے، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا موجود ہو۔ ان عظیم اور مبارک کاموں میں ایک بہترین کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام کے کچھ صیغے ایسے بھی تلقین فرمائے یا کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے درود پاک پڑھنے والوں کی تحسین فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کی اچھائی کو بیان کیا اور ان کے ایک خاص مقام کو بیان کیا۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ آج کا درود اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں کچھ یوں ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا آدمی ہے کہ جسے اس طرح عزت دی جا رہی ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو پسند فرمایا ہے، ان الفاظ سے درود پاک پڑھنے والے سے خاص ایک محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس درود پاک کو یاد کر لیں، وقتاً فوقتاً اور صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن
هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرنے والے اور سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام یا مبارک صفت یوں سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی، فرمایا گیا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ان کا رب العالمین خود ہی فرماتا ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے، تلاوت کس طرح کی جائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے حبیب رب سے ایسے پیار کرتے ہیں کہ اس کی محبت میں ساری رات بھی قیام فرما رہے ہیں۔ روایتوں میں بیان کیا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی کثرت سے کھڑے ہو کر لمبی نمازیں ادا کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے قیام کو کچھ کم کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مدنی چینل کے ناظرین، عبادت یہ کسی کو معاف نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے سب سے برگزیدہ، سب سے پسندیدہ بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اور عبادت کی بہت ساری وہ انداز ہیں جو آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نظر آئیں گے۔ بلکہ اب جو بھی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کہلاتی ہی تب ہے جب وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انداز عبادت سکھانے والے ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں یہ موضوع رہے گا عبادات مصطفیٰ، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العالمین کی عبادت کے لیے کس انداز کو اختیار کرتے، کس ماہویت کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے، اور کیا انداز ہوا کرتا تھا کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود رفتگی میں اللہ کو کی صدائیں لگا رہے ہوتے تھے اور اپنے مالک و مولا کو پکار رہے ہوتے تھے۔ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بہت سارے انداز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شامل کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کا باعث ہو، جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ابھی ایک کلام شامل کرتے ہیں سلسلے میں، ہمارے بہت پیارے نعت خوان وقار بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کرم
کرم آج محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، کہ آج مجبیا کا امام آ گیا ہے، کہ آج مجبیا کا امام آ گیا ہے، کہ آج مجبیا کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے مزہ تب ہے
سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم مجبالا اور چراغاں ہوا ہے بزم ہستی میں خالد، چراغاں ہوا ہے، چراغاں ہوا ہے بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن
محمد کا نام آ گیا ہے، کرم کرم ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم قبول فرمائے۔ بہت پیارا کلام، بہت اچھے انداز سے ماشاء اللہ وقار بھائی نے پڑھا۔ اللہ کریم اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے سارا عالم روشن ہوا، سارا عالم منور ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بندوں کو رب العالمین جل وعلا سے ملانے کے لیے تشریف لائے اور رب العالمین جل وعلا کی بندگی کے انداز لوگوں کو سکھائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کی فرما برداری کی زندگی گزاری جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ ارشاد فرمایا یا نہ صرف یہ بتایا، بلکہ یہ کر کے دکھایا کہ چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے وسعت ہو، چاہے تنگی اور پریشانی کا عالم ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے لو کیسے لگائی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی کیسے متوجہ رہا جاتا ہے، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے امر اپنے کام رب العالمین کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انہیں پھر آسانیاں عطا فرماتا ہے، ان کی مشکلوں میں کیسا کارساز ہوتا ہے، ان کے کیسے کام بناتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی ان واقعات کو بیان کر رہی ہیں، اور اسی طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ان کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اس عنوان کو لیتے ہیں اور مبلغین کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ فراز بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، ان کے ساتھ ایاز بھائی موجود ہیں، اللہ کریم برکتیں دے۔ فراز بھائی کی طرف پہلے آتے ہیں، اور فراز بھائی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ عبادت گزار، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، جن کا ایک سانس بھی عبادت کے بغیر نہ گزرتا ہو، ظاہر ہے کہ ان کی عبادات کو شمار اور ان کی کیفیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی سب سے زیادہ خشیت اور خوف رکھنے والے علماء ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ علماء اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے ان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کو قرب الہی ملتا چلا جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو اب جیسے جیسے ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، خوف اور خشیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ عبادات کا جو ذوق اور شوق ہے اور جو عبادات کی طرف توجہ ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک غیر عالم شخص ہے، اس کی عبادت میں اور ایک عالم کی عبادت میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ اسی طرح چونکہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، عالم اور ولی کی عبادات اور ان کے درجوں اور ان کے لیول اور اسٹیٹس کے اندر بڑا فرق ہوگا۔ اب چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، تو جتنے بڑے عالم ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے، جو معرفت ہے، وہ اتنی ہی زیادہ حاصل ہے۔ اور اسی کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ کا قرب سب سے زیادہ کیسے حاصل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ اللہ پاک کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تمہارے اندر زیادہ تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر تقوی و پرہیزگاری والے متقی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اور اسی کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں اشارہ فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں۔ تو ان آیات کو اگر سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب تھا اور جو معرفت تھی وہ زیادہ تھی، تو عبادات جو دیگر کے مقابلے میں، غیر انبیاء کے مقابلے میں، دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اور یہ بالکل انکاؤنٹیبل ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو شمار کر سکیں۔ صرف اس کو آپ اسی روایت سے سمجھ لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور جہاں تک معرفت کی بات ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو بکر، میں سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہوں، اور فرمایا کہ اے ابو بکر،
میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میری حقیقت کو جانتا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اسی طرف امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اشارہ کیا، کہتے ہیں کہ مخلوق کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو پہچان سکے. کہتے ہیں دور اور نزدیک میں کوئی ایسا دیکھا ہی نہیں گیا. لیسا یرا للقرب والبعد منہ غیر منفہم، یعنی کوئی ایسا دیکھا ہی نہیں گیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو پہچان سکے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادات ہیں وہ بھی سب سے بڑھ کر ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا جو ذوق اور شوق اور توجہ ہے وہ بھی مخلوق سے جو ہے وہ ماورا ہے اور مخلوق کی عقلوں سے ماورا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب العالمین جل وعلا کی ذات کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بالخصوص جو انہماک ہے وہ بھی سب سے ماورا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہویت کے ساتھ رب العالمین جل وعلا کی طرف متوجہ ہوتے، اس کی عبادت کی طرف آتے کہ کبھی جب نمازوں کا وقت ہوتا تو وہ بے خودی کی کیفیت علماء نے لکھا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طاری ہوتی. صحابہ کرام نے ان روایات کو بیان فرمایا کہ کوئی بہت زیادہ کثرت سے بھی بارگاہ میں حاضر ہونے والا صحابی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت صرف اس طرح نماز کی طرف آ جاتے کہ ان سے پوچھتے، جب وہ بتاتے کہ یا رسول اللہ میں فلاں ہوں، تو یوں ہوتا فلاں کون، حالانکہ وہ نام بھی اپنا بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرف خیال نہیں فرما رہے اور توجہ عبادت الہی کی طرف ہے. اور بھی عبادت الہی کی ایک گویا دھن ہے. رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. ایاز بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے والے اور پھر رب العالمین جل وعلا اپنے حبیب سے ایسا کرم فرمانے والا، ایسی محبت فرمانے والا کہ ارشاد ہوتا ہے قم اللیل الا قلیلا. علماء نے اس کے حوالے سے بڑی وسعت سے کلام فرمایا کہ ایک تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العالمین کی وحی کے نازل ہونے پر جو انداز اختیار فرما رہے ہیں، اپنے کپڑوں میں خود اپنے آپ کو لپیٹ رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی ایسا ذوق اور شوق کا انداز ہے حضور کو دیکھ کر کہ عبادت میں بس لگے ہیں تو لگے ہوئے ہی ہیں. آپ یہ بات ارشاد فرما رہے اور مجھے یہ بات ذہن میں آ رہی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا انداز اور لیول دیکھیے گا نا. کائنات میں بتائیے کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کو رب فرمایا حبیب آپ بس کر دیں. دیکھیے میرے سے اور آپ سے عبادت مطلوب ہے. اللہ رب العالمین کا یہ سمجھیے کہ تقاضا ہے ہم سے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کی عبادت کریں اور جتنی کریں، جی جتنی کریں. کوئی بس نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا لیول کتنا بلند ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عبادت فرما رہے ہیں، عبادت بھی کامل معرفت میں ڈوبی ہوئی اور انہماک کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ اکبر، جو اس کی ذات میں استغراق کے ساتھ جو عبادت ہے اس کا لیول پھر دیکھیے کہ کیسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرما رہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مشقت میں پڑھنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ جو ہے وہ اپنی قیام کو مختصر فرما دیں، آپ آدھی رات تک آ جائیں یا اس سے کم پر جو ہے وہ کا نام آ جائیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی ایک مقبولیت ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اللہ کرے کہ کثرت عبادت چاہ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا آرام پسند فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ یوں سمجھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معراج ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس درجے جا کر محبت فرمائی ہے. خالد بھائی کیا بات کہ آپ دیکھیے کہ ایک سورہ طور کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. واہ، ارشاد فرمایا اے حبیب اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے، بے شک آپ اس کی نظر عنایت کے سامنے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ یہاں پر علماء نے ڈیبیٹ کرتے ہوئے اس بات پر کلام کیا کہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کا اظہار فرمائے، اور یہ اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے حبیب آپ کہیں پر بھی ہوں آپ اپنے رب کی نگاہ رحمت سے پوشیدہ نہیں ہیں،
اللہ رب العالمین نے آپ پر جو ہے وہ اپنی خاص نگاہ رحمت فرمائی ہے اور آپ پر خاص رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اے حبیب، آپ چاہے صدیق اکبر کے کاندھوں پر ہوں، چاہے آپ غار حرا میں ہوں، چاہے آپ غار ثور میں ہوں، یا آپ حجرہ عائشہ میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا نزول آپ پر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات کی طرف نگاہ رحمت فرمائے ہوئے ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ محبت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک معراج کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حد تک جو ہے وہ محبت کا اظہار فرمایا کہ ساری مخلوق کے لیے قانون الگ ہے جی، لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کیا ہی وراء الورا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا سورہ قیامہ کے اندر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم پڑھنے میں جلدی فرما رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، حبیب لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اللہ اکبر، ہماری ذمہ داری ہے حضور آپ کی زبان پر قرآن کو جاری فرما دینا، آپ کی زبان پر قرآن کو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ جاری فرما دینا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ آپ جو ہے وہ فرمانا، اس کا بیان سکھانا، یہ اس کا بیان سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ جو ہے وہ اس میں جلدی نہ فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شوق عبادت ہے جی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق عبادت ہے کہ آپ قرآن سیکھنے میں جلدی فرما رہے ہیں، مگر رب العالمین عز و جل دیکھیے کیسی محبت کا اظہار فرما رہا ہے، فرمایا حبیب ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے آپ کی زبان پر جاری فرما دیں گے، اس کا بیان آپ کی زبان پر جاری فرما دیں گے۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا ایک خوبصورت انداز تھا کہ اپنے رب سے محبت کا اس انداز میں اظہار فرمایا کہ خالد بھائی میلوں کا سفر کر کر جا کر اللہ کی عبادت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آج ہم چند منٹ کا، چند سیکنڈ کا سفر کر کے جو ہے وہ مسجد میں جا کر عبادت کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ آج بھی اگر ہم غار حرا پر چڑھے نا تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں بندے کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک دور کے اندر غار حرا میں جا کر چوٹی پر، بلندی پر چڑھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، ایسی مشقت میں مبتلا ہو کر اپنے رب العالمین کی یاد کو اپنی زندگی میں یوں سمجھیے کہ شامل فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب ہی ایسا انعام و اکرام عطا فرمایا تو ہمارے لیے اس کے اندر درس ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کریم ہو کر، لجپال ہو کر، آقاؤں کے آقا ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، سید الانبیاء ہو کر، ان کی عبادت کا، ان کے سجدوں کا، ان کے ذکر کا انداز ایسا ہے کہ مبارک پاؤں سوج جاتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ خشیت الہی میں، گریہ و زاری میں گزر جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ فرض نمازیں بھی آپ دیکھیے کہ ہم سے ادا نہ ہو سکیں۔ ہم جو ہے وہ تہجد، عشاء و چاش، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد تو بعد کی بات، جو اللہ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں ہم سے وہ بھی پراپر طریقے سے ادا نہ ہو پائیں، تو یہ ایک امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے نماز سے ایسی محبت فرمائی کہ آپ اگر سیرت کو اٹھا کے دیکھیں کوئی اہم معاملہ درپیش ہے حضور علیہ السلام نماز ادا فرمائے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیا، اللہ کی طرف لو لگا دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیکن ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ فرض نمازیں ادا نہ ہو اور اگر جناب مشکل آئے تو چلو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، تو یار جو مالک کریم صلاۃ الحاجات کی برکت سے تمہاری حاجت پوری فرما دے، کیا پنجگانہ نمازوں کی برکت سے حاجتیں پوری نہیں فرمائے گا؟ کیا وہ نمازوں کی ادائیگی کی برکت سے ہمارے معاملات میں برکت نہیں عطا فرمائے گا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت دیکھیے کہ حضور اس معراج محبت کو پہنچنے کے باوجود بھی اللہ کی ایسی عبادت کریں، اللہ کی ایسی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بندگی بجا لائیں، اور ہم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ کوئی ہمارا ٹھکانہ بھی نہ ہو اور پھر عبادت میں اس قدر سستی کا انداز ہو، تو یہ انداز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ قم اللیل الا قلیلا کے تحت مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی خوبصورت نقل فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عبادت کا ذوق رکھنے والے ہیں، عبادت کا شوق رکھنے والے ہیں، تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ وہ رات کے 2/3 حصے میں اللہ پاک کی عبادت کرے، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اول یعنی پہلا حصہ اور آخری حصہ ان دونوں میں اللہ کی عبادت کرے، اور جو درمیانہ حصہ ہے اس میں آرام کرے۔ اور فرمایا اگر کوئی آدھی رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، شب بیداری کرنا چاہتا ہے، فرمایا وہ پہلی رات یعنی رات کے 2 حصے کرے،
پہلے حصے میں آرام کرے اور آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اور آخری حصے کے بارے میں امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے پھر اس بات کے بعد آخر میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کا آخری پہر ہے نا، آخری حصہ ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ رحمت الہیہ کے متوجہ ہونے کی خاص گھڑیاں ہیں. رحمت الہی کی توجہ حاصل کرنے کا، قرب الہی حاصل کرنے کا خاص ذریعہ وہ وقت ہے کہ جو رات کا آخری پہر ہے کہ رحمت الہی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو کر فرماتی ہے کوئی ہم سے طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے. تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی عبادت کا ذکر چل رہا ہے، ماہ میلاد چل رہا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے چل رہے ہیں، آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ آقا کریم علیہ السلام کو تو نماز سے ایسی محبت، عبادت سے ایسی محبت، عبادت سے ایسا قرب، اور ایکسٹرا کام نافلۃ لک ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. ارشاد فرمایا کہ رات میں سے تہجد کی نماز ادا کریں. یہ اضافہ تھا حضور علیہ السلام کے لیے، لیکن یہ اضافہ کیا تھا؟ فرض تھا. پتہ چلا حضور علیہ السلام قرب کے مقام پر ہیں، اس کے باوجود ایکسٹرا اعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود اضافی اعمال کر رہے ہیں. قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا گیا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو نماز ہے وہ اس لیے ہے کہ حضور راضی ہو جائے، اور ہم پر اس لیے فرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں. آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رب العالمین سے محبت کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی رضا مطلوب ہے. اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے. فرمایا تو ان باتوں پر صبر کریں جو کفار ایمان نہیں لاتے تھے اور اس کے جواب میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ. یہاں پر ارشاد فرمایا گیا، علماء نے، شارحین نے، مفسرین نے بڑی آیات احادیث کے ضمن میں ایسی ایمان افروز گفتگو فرمائی ہے. سبحان اللہ. کہا گیا کہ جو ارشاد فرمایا لعلک ترضی، اس امید پر کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اوقات میں اس امید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا اور اس کے انعام و اکرام سے راضی ہوں. آپ کو امت کے حق میں شفیع بنا کر آپ کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو راضی فرمائے. یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے. ان کو خوشی ہوتی ہے رب العالمین جل وعلا کی عبادت کر کے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم میلاد منا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اور ذوق دے اور شوق دے، لیکن ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس انداز زندگی کو دیکھنا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے رہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ایک جملہ کل میں نے سنا کہ لوگوں کا انداز یہ ہو گیا ہے کہ نبی کا نام لو تو جھوم جاتے ہیں اور فرمان بتاؤ تو پھر گھوم جاتے ہیں. یہ طرز زندگی ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں عمل کرنا چاہیے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر. ہمیں عمل کرنا چاہیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر خوش ہوں. یہ جو تعلیمات دین ہیں، نماز کا حکم ہے. آپ مجھے بتائیے کہ نماز پڑھ کے کیا سکون نہیں ملتا؟ بلکہ بے سکون سے بے سکون آدمی ہونا، اسے بھی صرف وضو کراؤ نا تب بھی اس کو سکون محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میں کس مالک و مولا کی عبادت کی طرف آ رہا ہوں. فرض میں عبادت تو بندے کے دل میں سکون لاتی ہے، اس کو غموں سے بچاتی ہے. اگر اس طرف ہی توجہ کی جائے تو بھی بندے کو عبادت کی طرف آنا چاہیے. اور پھر خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں. صلاۃ الخسوف اور صلاۃ استسقاء یہ مشکل کے عالم میں ہی پڑھی جانے والی نماز ہے. قرآن پاک نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کا مقصد ہی یہ بیان کیا کہ ان کی اطاعت کی جائے.
ہم جشن میلاد تو کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن مقصد میلاد کو نہیں سمجھتے. یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جو رات میں محفل میلاد میں شرکت کر رہا ہے اور سبحان اللہ کے نعرے بھی لگا رہا ہے، عاشق رسول ہونے کے دعوے بھی کر رہا ہے، لیکن یہی عاشق رسول صبح فجر کے اندر بستر کے اندر لیٹا ہوا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے عشق رسول کے دعوے میں پورا اترتا بھی ہوں کہ نہیں اترتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو عاشق ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر آقا سے محبت ہے، اسے تو چاہیے تھا کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے اس کو لپک کر حاصل کرتا، یعنی وہ اس کے ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے تھی. اور جس طرح ہمارے موبائل گم ہو جاتا ہے، موبائل ایک دن کے لیے خراب ہو جاتا ہے تو ایک بے چینی مچ جاتی ہے آج کے دور میں. موبائل نہ ہو تو بندہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی بالکل ختم جیسی ہو گئی ہے. تو یہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہمارا معاملہ نماز کے لیے ہونا چاہیے کہ اگر نماز کی جماعت بھی اگر نکل رہی ہو، اگر جماعت پہ بندہ نہ پہنچ رہا ہو تو اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میری جماعت کیوں نکل رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. یہ جماعت سے نماز نہ پڑھنے کے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تو جو نماز کو چھوڑتا ہوگا اس کے لیے کتنی سخت ناراضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اظہار فرماتے ہوں گے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے، جو جشن ولادت ہے، اس کے مقصد کو سمجھیں. اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور ظاہر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمارا مقصد رضا الہی اور اطاعت الہی کا حصول ہے. تو وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگی. اللہ پاک فرماتا ہے ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ انبیاء کی اطاعت ہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت حاصل کر لوں گا یا میں اطاعت الہی میں مشغول ہو جاؤں گا انبیاء کی اطاعت کو چھوڑ کر. تو انبیاء کی اطاعت کے ذریعے سے ہی یہ وسیلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ مطیع و فرما بردار ہو سکتا ہے. تو یہ جو عبادات ہیں یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ دیکھیں نا روایت میں کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اس سے پہلے کیا فرمایا گیا؟ امت کی فکر. یعنی یہ جو ابھی سورہ مزمل کی آپ نے آیات پڑھی اس کے بارے میں بعض محدثین نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں اختیار دیا گیا کہ یا تو آپ آدھی رات عبادت کریں یا اس میں کچھ کمی کر دیں یا زیادہ کر دیں، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی اختیار دیا کہ اگر آپ پوری رات عبادت کریں گے تو میں آپ کی پوری امت کو بخش دوں گا، اور اگر آپ آدھی رات عبادت کریں گے تو میں آپ کی آدھی امت کو بخش دوں گا. تو وہاں پر محدثین نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے رب مجھے پوری رات عبادت کرنا قبول ہے، میری ساری امت کو تو بخش دے. اب یہاں دیکھیں کہ امت کا سے محبت کتنی ہے. عبادت کی زیادتی کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی لمحہ عبادت کے بغیر گزر ہی نہیں سکتا، کوئی سانس عبادت کے بغیر نہیں ہے. لیکن یہ جو ظاہری طور پر مشقت کا حاصل کرنا ہے، مشقت کو اختیار کرنا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اپنی امت کے لیے ہے. اور سورہ والضحیٰ کی جب ہم آیات پڑھتے ہیں کہ اے محبوب ان قریب آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اس کے بارے میں جو مفسرین نے فرمایا اس کی آپ اٹھا کر دیکھیں، کتابیں تفسیریں اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ فکر امت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین جب حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کی امت آپ کے حوالے کر دی. تو یہ بھی ساری رات عبادت کرنا، یہ پاؤں میں ورم کا پڑ جانا، یہ رب تبارک و تعالیٰ سے رو کے دعائیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ امت کے لیے تو ہے. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ آج ہم جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی ہے، اور ہم احسان کا بدلہ اتنا بھی نہ عطا کر سکیں کہ حضور فرماتے ہیں میں نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی اور ہم 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رب کی طرف بلایا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، رب کا قرب دلانے والے ہیں. اور رب کا قرب
کیسے حاصل ہوگا؟ عبادت کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگا، گناہوں میں حاصل نہیں ہوگا۔ گناہ تو رب تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بندوں کو رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں تو کیا ہم احسان کا بدلہ اتنا بھی ادا نہیں کر سکتے ہم رب کی عبادت کر لیں؟ یعنی جو فرض نمازیں ہیں ہمیں وہ تو اس پر تو کاربند ہونا چاہیے، اس پر تو اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فکر امت کے اندر رویا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تسکین خاطر ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی امت کو جنت میں جانے سے خوشی کتنی محسوس ہوگی اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کبھی آب کوثر پر ہوں گے اور کبھی میزان پر جو ہے وہ بخشوارے ہوں گے، پل صراط پر ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس بار کی طرف ابھارتی ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے، اور وہ اطاعت کیسی ہوگی؟ وہ ان کے فرامین پر عمل کرنے کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت پیاری بات آپ نے فراز بھائی کی، اللہ کریم آپ کو برکت دے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے کہ یہ کس طرح رب العالمین جل وعلا کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، یہاں دیکھیں کہ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اعلان نبوت حضور فرما چکے، اس کے بعد عبادات کا یہ انداز ہے اور وہی بھی نازل ہو رہی ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک جمع غفیر بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں شامل ہے اور دیگر احکامات کی بجاوری میں شامل ہے۔ لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا جا کر، جس کی طرف ایاز بھائی نے اشارہ فرمایا، پہلے سے ہی نمازیں پڑھنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس بات پر بھی غور کریں کہ ہم نے اپنی طبیعت کو، ہم نے اپنی کیفیت کو کیا نیکی کی طرف مائل کیا ہوا بھی ہے؟ توفیق یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اگر کبھی میرے سامنے ایسی دو چیزیں آ جائیں کہ مجھے دونوں کا اختیار ہو تو میں کس کو اختیار کرتا ہوں؟ میں کس پر ہاتھ رکھتا ہوں؟ میری ترجیح کیا ہے؟ اگر میری ترجیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ مجھے میں سوچ رہا ہوتا ہوں میں اس لیے زندگی گزار رہا ہوں کیونکہ بس مزے کی زندگی جیوں، اور اس مزے کے چکر میں گناہ پر ہاتھ رکھ کر مزے اٹھانا چاہتا ہوں اور مزے کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ جس نے گناہ کا مزہ یا گناہ کی لذت دیکھی ہے نا، اسے شاید اسی کی پتہ ہے، لیکن جس نے نیکی کی لذت دیکھی ہے وہ دیکھیں کہ نیکی کی لذت کیسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسجد شریف میں ایک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی لٹکتی ہوئی دیکھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے، کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں فلاں کی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں باندھی ہے یہاں؟ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو عبادت کرتے ہیں نا تو عبادت میں طول دیا جاتا ہے، دیر تک عبادت کرتے ہیں، جب نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں تو پھر اس رسی کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس سے ایک سہارا لیا جاتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تربیت بھی فرمائی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز بھی دیکھیے کہ یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے تھے۔ کہیں لگتا تو یہی ہے کہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں مزہ اس میں آیا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بلکہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کو فرض کیا گیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں تہجد کی کثرت کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز وہ سنا کرتے تھے اس پر عمل کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی صبح کو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو صحابہ کے قدم سوجے ہوئے ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرماتے، ان کو مزید اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت دلاتے اور اس انداز کی طرف لاتے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہاتھ رکھا جائے۔ مشکل سے مشکل حالات آتے، یعنی جنگ کا عالم ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کی صفیں درست کروا کے ان کی نماز ادا کرا رہے ہیں۔ اللہ، یہاں ایسا خوف چھا گیا آسمان پر، کالی پدریاں بالکل چھائی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا بادل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، نمازیں ادا کرو۔ اس وقت بھی نماز ادا کی جا رہی ہے، سورج کو گہن لگ رہا ہے، روشنی ختم ہو گئی، اب کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں بھی رب العالمین کی عبادت۔ پانی نہیں برس رہا، بارش نہیں ہو رہی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے نماز استسقاء ادا فرما رہے ہیں۔ یا نماز سے اتنی محبت ہے کہ قدم قدم پر نمازیں، اور یہ تو صرف نماز کا معاملہ ہے فراز بھائی، اس کے علاوہ رب العالمین کا نام حضور کے لب پر رہنا،
یہ ایک ایسی بات ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یعنی آپ دعائیں جو ہم اپنے بچوں کو کبھی یاد کرا رہے ہوتے ہیں، غور تو کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا انداز ہے ان کے ساتھ، کہ حضور آرام فرمانے کے لیے بستر پر ہیں، اب سونے لگے ہیں تو بھی دعا پڑھ رہے ہیں، اٹھے ہیں تو پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو عمل وضو کے لیے جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں دعا پڑھنا۔ اچھا وضو میں آزاد ہو رہے ہیں تو کلی کرنے سے پہلے الگ دعا پڑھی جا رہی ہے، ناک میں پانی لیا جا رہا ہے اس کی الگ دعا پڑھی جا رہی ہے، چہرہ دھویا جا رہا ہے اس کی الگ دعا پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں پر پانی بہا رہے ہیں اس کی الگ دعا پڑھ رہے ہیں۔ کیسی کنیکٹیوٹی ہے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نام لبوں پر رہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام، اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی زیادہ ہو سکے تسبیح بیان کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس طرف لائے کہ ہم اچھائی کو اختیار کرنے والے ہوں، گناہ کو چھوڑنے والے ہوں، برائی کو چھوڑنے والے ہوں، ان لذتوں کو لیں جو آج ہم ایاز بھائی پڑھتے سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہیں وہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، رات کو نماز پڑھتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے۔ دراصل بات کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کو ذوق عبادت مل گیا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی طلب کیا جائے تو کیا کہیے گا؟ بے شک خالد بھائی، اگر ہم اپنے معاملات پر غور کریں نا، بعض اوقات جس کام میں ہماری دلچسپی ہے، ہاں جی، جس کام میں ہم انہماک رکھتے ہیں، جس کام میں ہم شغف رکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں کہ ہم اس کے اندر ہماری مشغولیت ہوتی ہے، اس میں ہمارا انہماک ہوتا ہے، اس میں ہمارا ذوق ہوتا ہے، اس میں ہمارا شوق ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین نے کیسے جناب پوری راتیں عبادت میں گزار دی، کیسے تلاوت کے اندر گزار دی۔ بھائی ایسی بزرگان دین نے گزار دی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق عبادت عطا فرمایا، شوق عبادت۔ آپ کے موبائل میں پوری رات گزر جاتی ہے، ان اسلاف و بزرگان دین کی نماز میں پوری رات گزر جاتی تھی، تلاوت میں پوری رات گزر، آپ صحبت میں گیدرنگ میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی ہانکنے میں پورا وقت رات گزار دیتے ہیں، اللہ والے یاد الہی میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو یہاں بیٹھنے میں وقت کا احساس نہ ہوا، آپ نے گیدرنگ میں صحبت میں وقت گزارا، آپ نے کہا یار صبح ہو گئی پتہ نہیں چلا، اللہ اکبر۔ گیدرنگ کے ساتھ گئے، ایک چائے پینے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ ایک ہی پیے 3-4 گھنٹے گزار دیے، ہوٹل والا کہتا ہے بھائی جائیں، اور دیکھیں پوری رات گزار دی اور احساس تک نہیں ہوا وقت کا، اور صبح کھڑے ہو کر کیا کریں پوری رات گزر گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ہمارا ذوق نہ انہماک رہا، بیٹھے رہے، شوق رہا، جناب پوری رات گزار دی، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ والے عبادت کے اندر پوری رات تلاوت قرآن میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ بہت پیاری بات آپ نے کی کہ ہم مانگے تو صحیح، اپنے شوق کو تو پیدا کریں، کچھ ہماری بھی تو طلب ہو، طالب اپنی طلب سے ہی پاتا ہے، ہم بھی تو اپنے اندر وہ معیار پیدا کریں کہ مالک کریم پھر ہمیں لذت سے آتا۔ پھر بزرگان دین ایسے اعمال اختیار کرتے تھے جو ذوق عبادت دلاتے تھے، جو شوق عبادت دلانے والے تھے، جو عبادت میں لذت دلانے والے تھے۔ آپ دیکھیں نا، ہم دن بھر گناہوں میں گزار دیں، ہم رب کی نافرمانیوں والے کام کریں، ہم وہ کام کریں کہ جو نیکی کا نور چھیننے والے ہیں، جو نیکی کی لذت دل سے ختم کرنا۔ آپ فرمائیں دیکھیں جو اللہ کے لیے اپنی نگاہ کو گناہ سے بچا لے، اللہ اسے لذت عبادت عطا فرماتا ہے۔ جی خالد بھائی، آپ حضور کا فرمان دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم ذرا غور کریں اپنی ذات کے اوپر، اپنی پر غور کریں کہ ہمارے معاملات کیا ہے۔ اب سارا دن تو ہم کہیں کہ ہم بدنگاہی کریں یا ہم جو ہے نا گناہوں برے معاملات کے اندر اپنی نگاہ کو مصروف رکھیں، اور پھر جناب ذوق عبادت کی بھی متلاشی ہوں، پھر ہم عبادت کی حلاوت کی بھی طلبگار ہوں۔ تو بزرگان دین شوق عبادت اور ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کیا کرتے تھے جو ذوق عبادت میں معاون اور مددگار تھے، جو حلاوت ایمان دلانے والے تھے، حلاوت عبادت دلانے والے تھے، سجدوں کی لذت عطا کرنے والے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں طلب بھی کریں، اللہ سے دعا بھی مانگے کہ مولا اپنی نیک ہستیوں کے صدقے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اے اللہ ہمیں ذوق عبادت عطا فرما، ہمیں حلاوت عبادت عطا فرما، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں عملی طور پر ان کاموں کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جو عبادت کی مٹھاس دلانے والے ہیں، ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جو عبادت میں یوں سمجھیے کہ منہمک ہونے والے ہیں، جو عبادت کا ذوق رکھنے والے ہیں، عبادت کا شوق رکھنے والے ہیں، عبادت کی لگن اور جستجو جن کے اندر ہے، ان کی صحبت اختیار کریں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عبادت کے ذوق، اس کی حلاوت اور لذت نصیب ہوگی۔ جیسے آپ نے صحبت کے اندر بیٹھ کر پوری رات گزار دی، یا فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے کے اندر ساری رات گزار دی، یا موبائل کی
کو وقت دے کر آپ نے جو ہے وہ اپنا وقت فضولیات میں صرف کر دیا. بالکل اس کا آپ اپوزٹ کرنے کا اگر آپ جو ہے وہ اپنی صحبت کو کسی عالم دین، کسی اہل اللہ کے پاس جو ہے وہ، یا کسی اجتماع میں، کسی محفل میں، کسی ذکر کی محفل میں، کسی محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہو کر وقت گزاریں اور حضور کے ذکر سے اپنے آپ کو لذت دینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیے کہ اس کا سرور بھی اپنا ہی ہے. پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایسے تو نہیں فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، پھر جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. پھر تو وہ یہی کہے کہ یہ آگ لگی رہے، یہ عشق کی آگ میں جلتا ہی رہے، پھر اس کی لذت نصیب ہوتی رہے، پھر یہ کبھی ختم نہ ہو. اللہ رب العالمین نے ایسا ذوق جو ہے وہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا. پھر ایسی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ معاون اور مددگار بنے گا ہمیں عبادت کی لذت دلانے میں، عبادت کا شوق دلانے میں، عبادت کا ذوق دلانے میں. سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے کی. اور میں سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار کی طرف سوچ رہا تھا، پھر میں نے یہ سرچ کر کے نکالے. آپ دیکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑیاں ہیں، آمد کا وقت ہے، اور صبح بہارہ میں اشعار کی اب بھی ہم دیکھتے ہیں. اب اللہ کریم ہمیں صبح بہارہ دیکھنا نصیب فرمائے اس سال بھی. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کیا مانگا جا رہا ہے. اب یہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں نا، تو اس وقت میں یہ نہیں مانگا جا رہا کہ جناب بہت ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں، یعنی صرف دنیا پر ہی اکتفا نہیں کیا جا رہا، بلکہ امیر علیہ سنت کیا عرضیاں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ولادت کا صدقہ جیوں میں جہاں تک نہ نزدیک دنیا بیکار آئے، ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو، شاہ چشم نم کے طلبگار آئے، ولادت کا صدقہ ہو اخلاق اچھا نہ ہم کو ہنسی شاہ بیکار آئے، ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت اور اچھا ہو اچھائیوں پر مجھے پیار آئے، ولادت کا صدقہ بقیع مبارک کی 2 گز زمین کے طلبگار آئے، ولادت کا صدقہ ہوں پابند سنت ہمیں عار فیشن سے سرکار آئے، ولادت کا صدقہ بیان میں اثر دو ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے، ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت اے میرے سرکار آئے، ولادت کا صدقہ نقاب اب اٹھا دو لیے ہم سب امید دیدار آئے، ولادت کا صدقہ جگہ بحر مرکز ملے یہ لیے عرض سرکار آئے، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے، ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے. مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں تو صحیح ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم کس وقت کس طرف متوجہ ہیں. ہمیں صرف اگر دنیا ہی کی سوچتی ہے تو بہرحال یہ بھی ایک اچھا ایلیمنٹ میں کہوں گا کہ ہم مانگ تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے رہے ہیں کہ وہ دے، لیکن رب العالمین پسند اس کو فرماتا ہے جو دنیا بھی مانگتا ہے، جو آخرت بھی مانگتا ہے. جو صرف دنیا کا میں لگا رہتا ہے نا، رب العالمین فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کا پھر کوئی حصہ نہیں ہے اس کے لیے. اور جو یہ کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو یوں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ میرے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا، آگ سے بچا. رب العالمین فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا حصہ کما لیا ہے. اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. تو کچھ ذوق مانگیں بھی، مانگنے سے بھی آتا ہے. عبادت وہ کیسے کر لیتے تھے؟ اور جی وہ اللہ والے تھے، وہ بہت محبت کرتے تھے اللہ سے. بھائی میرا اور آپ کا بھی دعوت تو یہی ہے. بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کتنی پیاری بات کہی، ایک ذوق افزا بات ہے. کہا کہ دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ پیشتر، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں. میں ہوں تو عاصی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شفاعت تو چاہتا ہوں. اور ایسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگے، گناہوں کو بندہ چھوڑے، عاجزی کو اختیار کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ عبادت کی لذت نہیں مل رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دونوں جانب دیکھے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص عبادات ہیں جنہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی دیکھیں تو اس میں حضور کے ذوق کا نرالا انداز ہے. لیکن ساتھ دنیا کے معاملات دیکھیں، صحابہ کرام علیہ مردوان سے ملن ساری اور قومیں جو آس پاس بستی ہیں، ان لوگوں سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو برتاؤ ہے یہ دل کو ملال سے بچاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا پر راضی رہنے کا ایک سبب بنتا ہے. جب بندہ ظالم نہیں ہوتا
حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بھی سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ کچھ میسیجز اور کالز آپ کی ہیں، شامل کرتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بنت اظہر ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اشفاق بھائی کی آواز میں کلام سنایا جائے، ٹھیک ہے؟ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، یہ کلام سنا دیا جائے۔ بنت محمد مظہر ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پیارے وقار بھائی سے مجھے یہ کلام سنوا دیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ کیا بات ہے جی، اچھا آپ ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، واہ جی واہ۔ اور گجرانوالہ سے میسیج ہے، کہا جا رہا ہے کہ وقار بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں۔ واہ، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ نعت سنا دیں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اکاڑا سے یہ فرمائش ہے۔ اور نور سے اپنے سرور عالم، اس کلام کی فرمائش ہے، ماشاءاللہ۔ آج کا ٹاپک بہت اچھا، بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے جی۔ اور حمزہ والا سے میسیج ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ماڈلز رکھے ہیں ان کی اگر قریب سے زیارت ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ وقتاً فوقتاً ویسے کلام کے دوران ہم دکھائی رہے ہوتے ہیں، فوکس ہو رہی ہوتی ہے مختلف چیزیں، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ کچھ کالز دیجیے اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عبادات، دن کو کیا عبادات ہوتی تھی، رات کو کیا انداز ہوتا تھا میرے آقا کا عبادت کا، قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے کیا معمول ہوتا تھا، میرے آقا کے وظائف پہ بھی کچھ بیان فرمایا جائے، اور ایک سلسلہ میرے آقا کے اخلاق کریمہ پہ بھی جو ہے آپ فرمائیں۔ اللہ کریم برکت دے۔ اچھے عنوان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے انشاءاللہ۔ وقتاً فوقتاً حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلکیاں مختلف موضوعات کے تحت ہم بیان کر رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہی ہیں حضور کا رحمت ہونا، حضور کا نباتات جمادات پر شفقت فرمانا، اور جس کی یعنی مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والوں پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوں شفقت اور یہ اخلاق کا ایک مظاہرہ ہے کہ ان کو حقوق کو بیان فرمانا، ان کی ادائیگی کی تلقین کرنا اور خود وہ ادا کر کے دکھانا، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو ہم مزید ایڈ بھی کرتے رہیں گے، شامل بھی کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت فرمایا کرتے تھے، کیا کس طرح سے معمول ہوا کرتا تھا صبح و شام؟ رات کی عبادت کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے اور پھر جاگتے اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت قیام فرماتے۔ مختلف روایات میں مختلف رکعتوں کا ذکر ہے، اور پھر روزہ رکھنا ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سحری کا اہتمام فرماتے اور پھر دوبارہ آرام فرماتے، یعنی کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے۔ اور بخاری مسلم کی روایت موجود ہے کہ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اپنی قسمت جگانے کے لیے، اور نماز کی طرف جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اعلان ہوتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امامت کروانے کے حوالے سے وہ ملتجی ہوتے اور خواہش مند ہوتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں پاتے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں ادا کرنے کے بعد نماز فجر کی طرف تشریف لے جاتے۔ اور اس طرح مختلف رات کی عبادت کے حوالے سے روایت موجود ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں عبادت کیا کرتے تھے وہ انداز محبوب ترین اس کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اور پھر جیسے شروع کے اندر آپ نے سورہ کہف کی، سورہ بنی اسرائیل کی غالباً آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ نَافِلَةً لَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرض عبادات کے ساتھ ساتھ یہ اضافی عبادت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض فرمائی تھی، تو اس کا واضح قرآن پاک میں موجود ہے۔ دن میں بہت سارے معاملات ہوتے تھے، دیگر قافلے آیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی تربیت کا معاملہ تھا، اگرچہ یہ بھی عبادات ہی ہیں، یہ عبادت سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن کیونکہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ ہم جب عبادت کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے صرف نماز ہی عبادت ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہی ہے۔ تو دن میں بھی عبادت کے یوں معمول تھے کہ صحابہ کرام کی تربیت فرمانا، مسجد میں وعظ ہوتا تھا، تقریر اور بیان کا سلسلہ ہوتا تھا، پھر قافلے آتے تھے ان کی تربیت کا سلسلہ ہوتا، پھر بعض اوقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اس علاقے سے باہر بھی تشریف لے جاتے، تو دن بھر میں یہ معاملات تھے۔ تو مفسرین نے
فرمایا سورہ مزمل کی اس آیت کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ رات کو اپنے رب کی عبادت کے لیے خاص کر لو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ دن بھر کے جو معاملات ہیں اس سے آپ نے فراغت حاصل کر لی ہے, اب خاص رب تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ رات کی عبادت اور پھر دن کے حوالے سے بھی یہ معاملات علماء کرام نے بیان کیا ہے. پھر انہوں نے وظائف کا بھی پوچھا تو مختلف دعائیں منقول ہیں, صحابہ کرام کو مختلف وظائف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے. اور دعاؤں کا تو معمول بڑا زبردست ہے کہ جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا, اور اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں اس کو لازمی پڑھیں, کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بندہ اگر دہرائے تو اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی اور ہمیں تعلیم فرمائی, باقاعدہ کتابیں موجود ہیں, ترمذی شریف اور دیگر احادیث کی کتابیں پورے ابواب موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی. اور ایسے ایسے الفاظ ہیں خالد بھائی, آپ ہم جب پڑھنے بیٹھتے ہیں دعاؤں کو تو ایسا اطمینان اور ایسا سکون نصیب ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے رب کی بارگاہ میں امید کیا تھی, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا. یہ سب ہمارے لیے تعلیم ہے. تو ان دعاؤں کو بھی پڑھا جائے, اگر ترجمہ یاد نہیں بھی رہتا تو عربی کے الفاظ جو مختلف دعائیں بھی آتی ہیں وہ یاد کر لیں, اس کو پڑھا کریں تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. سبحان اللہ. بدر میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعا کے انداز کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 313 افراد اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اب سامنے لشکر کفار ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں لو لگائے, اپنے مالک و مولا سے عرض گزاریاں کر رہے ہیں. اور انداز یہ ہے کہ بے خودی کا عالم ہے, جو کندھے پر حضور کے چادر ہوا کرتی تھی وہ بار بار ڈھلک کر گر جایا کرتی تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان اسے اٹھاتے, حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یوں کندھوں سے پکڑا کرتے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آہوزاری میں مشغول ہو جاتے. اور ایسا انداز بار بار ہوتا رہا. اور لب پر الفاظ کیا تھے کہ اے مولا میں نے تیرے دین کے لیے کوشش کی ہے, یہ بندے تیرے دین کے لیے حاضر ہیں, آج تو ان کی مدد فرما, اگر آج یہ دنیا میں نہ رہے تو تیرے نام لیوا واقعی نہیں رہیں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قدر فرما رہے ہیں ان صحابہ کی, یعنی یہ دعائیں کس کے لیے ہیں, پرٹیکولرلی ان صحابہ کے لیے ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں میدان بدر میں حاضر ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں اور ان کو شاباش دے رہے ہیں, اس وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے والے ہیں. ہم اگر نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں, اللہ کے دین کے لیے تھوڑی سی کوششیں اپنی بھی شامل کر لیں تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں سے حصہ لینے والے ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کریم اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے, اسے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یاد ہوں, کچھ آگے تک بڑھا رہے ہوں, لوگوں تک پہنچا رہے ہوں, کیا پتہ ہمارے کہنے سے کون سن کر عمل کر لے, اس کا فائدہ بھی ہمیں ملے. پھر حضور کا مقصد بعثت تو یہ ہے نا کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا جائے. وہ حضور کی باتوں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے ہی تو یہ سن کر تو لوگ آتے ہیں دین کی طرف. اگر ہم بھی اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بن جائیں گے, کوئی لمبا چوڑا کام نہ بھی ہو سکے تو ہم کم از کم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت کا سلسلہ الحمدللہ رہتا ہے, ذہن بنا رہتا ہے. اسلامی بھائی ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو بڑی تلقین کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ وصف الحمدللہ ہماری پیاری مدنی تحریک میں بڑا پیارا لگتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نا سمجھا رہے ہوتے ہیں. چھوڑا نہیں جاتا کہ یار یہ گیا تو گیا, نہیں. اسلامی بھائی ہے, دینی ماحول کے قریب آیا ہے تو اب اجتماعات میں نظر کیوں نہیں آ رہا, اب مسجد میں اگر حاضری کم ہو رہی ہے تو جناب اس کے گھر پہنچ جائیں گے قافلہ ہی بنا کر کہ حضرت کہاں ہیں, تشریف لائیں, کرم فرمائیں. اور اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سست بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو پھر ایک موٹیویشن ملتی ہے, وہ پھر آ جاتا ہے, پھر دینی ماحول کے قریب آتا ہے. اور اس سے جڑے رہنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ ہمیں توفیق خیر دے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو عبادات کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اور وقت فراز میں ہمارے فرما رہے تھے کہ صرف نماز ہی تو عبادت نہیں ہے, یہ نیکی کی دعوت دینا بھی تو عبادت ہے. اور اس پر بھی انشاءاللہ آگے آ کے ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور کا یہ نیکی کی دعوت والی عبادت جو ہے اس کے لیے کیا انداز تھا, کیسی مشقتیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. ابھی تو ہم اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو جناب نام لینے پر ہمیں کھانا مل رہا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کئی محفل میں آپ جا کر بیٹھتے ہیں, 10 15 20 منٹ 1 گھنٹہ آپ نے شرکت کی ہے, اس کے بعد جناب آپ کو لنگر ملنا ہے.
وہاں یہ ہوتا تھا کہ اپنی جان پیش کرنی ہے، اپنے تن من دھن کی بازی لگانی ہے، اور اس کے باوجود بھی کیا ہوتا تھا کہ مختلف جملے سننے کو مل رہے ہیں، دل آزار باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی کس کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ امت کا بھلا ہو جائے، امت کی خیر ہو جائے. اللہم اہدی قومی، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں حضور کے مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ہم ہدایت کی اس روشنی کو مزید پھیلانے والے بنیں، آگے تک لائیں اور نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں. اللہ کریم ہمیں اور فاقوں کے ساتھ شامل فرمائے. فاقوں کے ساتھ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پیٹ پر پتھر باندھ کر دی جا رہی ہے، اور کھجور پر گزارا کر کے دی جا رہی ہے. بہت پیاری بات آپ نے فرمائی کہ ہمیں تو ایک آدھ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ عالی شان ان کے نام پر کھانا ملتا ہے، لیکن ان کی کیفیت اور ان کے معاملات کیسے تھے. انشاءاللہ اس کو ایسے آگے آتے ہیں نا، ہم تو تفصیل سے لیتے ہیں کہ حضور کیسے ایک قریب کے علاقوں میں، دور کی بستیوں میں، شہروں میں، طائف ابھی بھی آپ جائیں تو بندہ لرز جاتا ہے راستوں سے گزر کے، حالانکہ اچھے روڈز بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا دور دراز اور اتنے پہاڑ عبور کر کے آپ کو جانا ہے. لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ سے طائف جا رہے ہیں. کس انداز میں جانا ہوتا ہوگا وہ، اور پھر وہ باغات اللہ کریم ان کی زیارت نصیب فرمائے جہاں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہے، جن گلیوں سے گزرے. اللہ کریم برکتیں دے. ابھی کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. خالد بھائی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت الہی کا اور عبادت اور قرآن سے کیسی محبت تھی؟ ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہمیں نیکیاں کرنے اور عبادت کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے. انشاءاللہ جی آگے آتے ہیں تو انشاءاللہ واقعہ لیتے ہیں. جی محمد عمیر حمزہ عطاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ربیع نور شریف کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ ایسے میں آپ بھی بہت ہی پیارے پیارے موضوعات لے کر آ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے. نعت خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی جزا دے. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت شکریہ. یہ کلام سننا ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نہارے ہوئے ہیں، اور مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. اس کلام کی فرمائش ہے چند چڑھیا آمنا دے لال دا. وقار بھائی یہ کلام سنا دیں. واہ جی واہ، کچھ مزید فرمائشیں دیجیے. عبد المتین عطاری لیا سے ماشاءاللہ مدی چینل کا پروگرام عیدوں کی عید بہت ہی پیارا پروگرام ہے. نعت خان سے یہ میری التجا ہے کہ ہمیں نعت سنا دیں، میرے آقا آئے جھومو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید. میرا نام حمزہ جاسین ہے، میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. واہ جی واہ، اللہ کریم برکتیں دے آپ کو. وقار بھائی آپ کی طرف ہے، کچھ کلام سنائیے، اور انشاءاللہ پھر جانشین امیر علیہ سنت کا ایک پیکج شامل کرنا ہے ہمیں، اور وقار بھائی کے کلاموں کے بعد وہ شامل کروں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. غم کے مارو سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا.
حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نکھرا ہے روئے گل، نکھرا ہے روئے گل، پھیلی ہوئی اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، اشکوں سے بھر کے جھولیاں، اشکوں سے بھر کے جھولیاں، پلکیں بچھا دو صلی علی کی تو صدا، 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 میرے حضور آ گئے، بولو نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، آقا مرحبا، مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، یہ کون سے شہزادہ کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، جانے آئے ہیں، یہ کون سے شہنشاہ کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا،
تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کرے کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم قبول فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت ہمیں حاصل ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، انہیں آخری نبی ماننے والے ہیں، رب العالمین جل وعلا اس کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لوائے حمد کا بروز قیامت ہمیں سایہ عطا فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتا ہوا جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک زبردست پیکیج دیکھتے ہیں، حسن و جمال مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے جسم سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو اور کوئی میں نے نہیں دیکھی۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال سیرت میں کوئی ثانی نہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام کے حسن و جمال میں بھی کوئی ثانی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات حسن و جمال کا وہ عظیم پیکر ہے کہ جس کے دیدار سے مرجائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، تاریک دل جگمگانے لگتے ہیں، افسردہ دل چین اور سکون پاتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا کہ ہر صحابی رسول کی یہ تمنا ہوتی کہ وہ ہر وقت دیدار مصطفیٰ سے مستفیض رہے۔ اسی وجہ سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک پاتے، ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دلوں میں سکون حاصل کرتے،
हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीदार मुस्तफ़ा के वक्त की कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं, इन्नी इज़ा रअयतुका ताबत नफ्सी व क़र्रत ऐनी, यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मैं आपकी ज़ियारत करता हूँ तो अपनी आंखों में ठंडक पाता हूँ और अपने दिल में सुकून हासिल करता हूँ। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की क्या शान है कि सहाबा वो सहाबा के जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हुस्न जमाले मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। वाह जी वाह, क्या बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाले जहाँ आ रहा हम देखना नसीब फरमाए, हुजूर की ज़ियारत अता फरमाए और इस दुआ को कबूल फरमाए। मदनी चैनल के नादरीन, मुख्तलिफ़ औक़ात में मैसेजेस जो फरमाते हैं तो बहुत सारी दुआओं के मैसेज होते हैं, कोई ज़ियारत मदीना के होते हैं, ज़ियारत रसूल के होते हैं, और बस दुआ निकलती है कभी और कभी करवाई जाती है। अल्लाह करीम खैर फरमाए, हमें अच्छे जज्बे अता फरमाए और हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत दे। दुआ एक दूसरे के लिए करते रहा करें, इसमें न जाने किसके हक़ में कौन सा वक्त मकबूलियत का हो। अल्लाह करीम हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, अच्छी दुआएं करें और अल्लाह तबारक व तआला से खैर मांगे, भलाई मांगे। कुरान में इरशाद हुआ, वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिह, अल्लाह तबारक व तआला से फ़ज़ल मांगे। मैंने एक आलिम दीन को ये बयान करते हुए सुना कि रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने जब उसका फ़ज़ल मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया है तो यूँ रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ की जाए, या ज़ल फ़ज़लिल अज़ीम सल्लि अला फ़ज़लिकल अज़ीमी व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम तफ़द्दल अलैना बिफ़ज़लिकल अज़ीम। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे तो अच्छे अल्फाज, अच्छे अंदाज़ बुज़ुर्गों से सीखे हुए सुने हुए ये अदा करते रहें। अल्लाह करीम इनकी बरकतें अदा फरमाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत आज हमारा मौजू है, लेकिन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा अंदाज़ हुज़ूर की मुस्कुराहट का, वो कैसा अंदाज़ हुआ करता था। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर जो गम ज़दा थे उनके गम दूर कर दिया करते थे। एक पैकेज मुलाज़ा कीजिए, मुस्कुराना मेरे हुज़ूर का है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, सेगमेंट है मुस्कुराना मेरे हुजूर का है। कहा यह जाता है कि मुस्कुराहट से डिप्रेशन दूर होता है, और जब इंसान किसी के सामने मुस्कुराता है तो सामने वाला भी आपके सामने इस्माइल करने पर मजबूर हो जाता है। और अगर ये मुस्कुराना मेरे हुजूर का हो तो फिर क्या ही बात है। सुभान अल्लाह। एक बार का जिक्र है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक देहात से ताल्लुक रखने वाले शख्स हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सवारी के लिए ऊँटनी अता कीजिए। अब यहाँ सहाबा का अकीदा भी मालूम होता है कि सहाबा को जो कुछ चाहिए होता था ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाया करते। गोया सहाबा ये जानते थे कि वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो अब वो सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सवारी के लिए एक ऊँट अता फरमाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़राए तबस्सुम इरशाद फरमाया, हम तो तुम्हें ऊँट नहीं बल्कि ऊँट का बच्चा देंगे। वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँट का बच्चा लेकर क्या करूंगा, मुझे तो सवारी के लिए ऊँट चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या कोई ऐसा भी ऊँट है जो किसी और का बच्चा हो? ऊँट का बच्चा ही ऊँट होता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने लिखा ना, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला में हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का फ़ैज़ान अता फरमाए। अच्छा मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी जिहतें हैं आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत में कि आप देखिए, कभी हुज़ूर के अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में गिरिया और जारी फरमाने का बयान है, कहीं ये बयान है कि हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने वालों को मुस्कुरा कर हंसा दिया करते थे, और कहीं ये बयान है कि जो कभी गफलत कर रहे हों
تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرمائے کہ کیا رب العالمین کی بارگاہ سے امان نازل ہو گئی؟ غم ہنسو بھائی، زیادہ رو. یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی مختلف اعتبار سے تربیت بھی فرما رہے ہیں اور تلقین بھی فرما رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ زندگی گزارنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اپنے خدا کو نہ بھولا جائے، اپنے مالک کو مولا کو نہ بھولا جائے. کالر نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا بیان کیا جائے. تو چند روایات ہیں ہمارے سامنے، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل وعلا کی عبادت کر رہے ہیں، اور انداز کیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں نماز پڑھتے دیکھا. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں پڑھتے تھے اللہ اکبر، اور یوں گویا نماز کا آغاز کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے حوالے سے تسبیحات جو تھیں وہ پڑھی، پھر دعائیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا. اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی اتنا طویل کیا جتنا طویل قیام فرمایا تھا. قیام میں سورہ بقرہ پڑھی ہے، کتنا طویل قیام ہوگا. سورہ بقرہ تقریباً قرآن کریم کے 2.5 پارے کم و بیش، یعنی 2 رکوع کم. اتنی طویل ایک سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے. اتنی طویل سورت کی تلاوت فرمائی ہے. اس کے بعد قیام بھی اتنا ہی، رکوع بھی اتنا ہی طویل کیا ہے جتنا قیام طویل کیا تھا. اور اس کے بعد رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا. آپ کا قومہ بھی مانند رکوع تھا، یعنی جب رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہوتے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے، وہ جتنی دیر قیام تھا یا جتنی دیر رکوع فرمایا. اس کے بعد لربی الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہے، اس کی حمد بیان کرتے رہے. پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کا سجدہ مانند قومہ کے تھا. پھر آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو وہ بھی اتنی ہی دیر تک بیٹھے، اور لبھائے مبارکہ پر جو صدا تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے تھے، تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، یہ پڑھتے رہے. اسی طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی، اور ان 4 رکعتوں میں پہلی میں سورہ بقرہ، اور فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یعنی یوں 4-5 سورتیں جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں پڑھی. اور ان سورتوں کو آپ دیکھیں تو بڑی طویل سورتیں ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ یا سورہ انعام، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تلاوت فرمائی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ کی عبادت کا یہ انداز دیکھ کر حیران ہوتے رہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور قرآن کی ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ آیت کریمہ یہ تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے مالک و مولا، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ آیت کریمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک انداز ہوگا کہ مالک و مولا تو انہیں بخشنا چاہے تو بخش دے، اگر عذاب کرنا چاہے تو عذاب فرما. اور ایک وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میرے مولا جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، وہ تو مجھ سے ہے، اور جو نہیں میرے راستے پر چلا، تو مالک و مولا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، جس پر چاہے رحمت فرمائے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ یہ پڑھ پڑھ کے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رویا کرتے تھے اور اپنی امت کو یاد کیا کرتے تھے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں، امت کو یاد بھی کر رہے ہیں، امت کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دل گرفتہ بھی ہیں، اپنے رب العالمین جل وعلا کو صدائیں دے رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کرم فرمانے والا ہے،
کہ حضور کو بار بار ارشاد فرماتا ہے آپ کی امت آپ کے حوالے کر دی، ہم نے آپ کی امت آپ کو ہبہ کر دی، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی فرمائیں گے. یعنی یہ مختلف اوقات میں رب العالمین جل وعلا نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کرم فرمایا ہے، یہ چیزیں یہ ذوق حضور کا بھی بڑھایا ہے، یہ ڈھارس بھی عطا فرمائی ہے. اور ہمارے لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سویا کیے نابکار بندے، سویا کیے نابکار بندے اور رویا کیے زار زار آقا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فراز بھائی گریہ فرما رہے ہیں اور خود اتنی عبادت کرنے والے ہیں. کیا کوئی ایسا ہے کہ سننے میں آتا ہے بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے نہیں جی اب تو بس ہم کو تو عبادت کی ضرورت نہیں، یہ اور راستہ ہے اور ہمارا راستہ کوئی اور ہی راستہ ہے، تو وہ کوئی اور ہی راستہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ہے اسلام کا ہی لیکن ہے کوئی اور. یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ اس طرح کی جو بات کرتے ہیں ظاہر ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہوگا کہ ہمیں اطاعت الہی حاصل ہو جائے، لیکن جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کچھ دیر پہلے آیت کریمہ بھی تلاوت کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حصول ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی محبت کا دعویٰ بھی کرے تو محبت اتباع کا نام ہے، یعنی بندہ اتباع کرے گا تو ہی اپنے محبت کے دعوے میں کامل ہوگا. آپ قرآن ہی کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کو تو مانتے ہیں نا ایسے افراد کے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. واضح آیت کریمہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن کیا بیان کیا گیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی محبت کا حصول کیسے ہو گیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کے ذریعے سے. اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں کئی انبیاء کرام کی سیرت مختصراً اجمالاً ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جتنا تفصیل کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو صحابہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچایا گیا، بیان کیا گیا، تو یہ اور اس کو ہمارے لیے نمونہ حیات بھی بنایا گیا، رول ماڈل بنایا گیا کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کے انداز کو فالو کیا جائے اور پھر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے. اور ابھی ہم تفصیل کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی عبادات کے واقعات سن ہی رہے ہیں کہ فرض نماز تو اپنی جگہ پر ہے، اس میں اپنا ذوق اور شوق موجود ہی ہے، اس کے پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام پر تو تہجد بھی فرض قرار دے دی گئی. یعنی ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے تہجد کی نماز بھی بالاجماع یہ فرض ہے. تو اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں عبادت سے بری ہوں، میں جو ہے وہ عبادت کے بغیر ہی اطاعت الہی تک پہنچ سکتا ہوں، تو یہ اس کی جو ہے وہ خام خیالی ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی عبادات فرض کی گئی بلکہ امت سے بڑھ کر فرض کی گئی، تو کوئی امت یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ عبادت سے بری ہوں. نماز کے معاملات دیکھ لیں، جو فرض نماز ہیں ان کے پڑھنے کا اپنا ایک ذوق اور شوق، نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدات. پھر روزے کے معاملات دیکھ لیں، فرض نماز اپنی جگہ، فرض روزے اپنی جگہ موجود ہیں، وہ رکھے جا رہے ہیں، اس کا اپنا ذوق اور شوق ہے، لیکن حضور علیہ السلام نفلی روزوں میں بھی کتنا جلدی فرمایا کرتے تھے، کتنا ذوق اور شوق رکھا کرتے تھے. شعبان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اکثر دن آپ روزے سے ہوا کرتے تھے، ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. یہ ساری عبادات ہی تو ہیں کہ فرض عبادات بھی کی جا رہی ہیں اور ساتھ پر اضافی عبادات جس سے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو، اس کی بارگاہ میں مزید جو ہے وہ درجات کی بلندی حاصل ہو، وہ بھی کی جا رہی ہیں. زکوٰۃ انبیاء کرام پر فرض نہیں ہوتی، لیکن مالی عبادات کے اور بھی کئی جو ہے وہ طریقے موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ و خیرات کے واقعات آپ پڑھ لیں کہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا کرتے تھے. گھر میں کوئی سونا موجود ہوتا، غنیمت کا مال آیا ہوتا، تو جب تک وہ رائے خدا میں خرچ نہ کر دیا کرتے اس وقت تک آپ کو سکون اور قرار حاصل نہیں ہوتا تھا. اور یہاں پر اس طرح کی جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کو جب تک مال حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو قرار حاصل نہ ہوتا کہ کہیں سے ہمیں مال بس مل جائے. تو یہ مال اور دولت اس کو تو دور رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ یعنی یہ دل میں جگہ نہ بنا لے، کیونکہ یہ فتنہ ہے. اولاد کے بارے میں فتنہ قرار کہا گیا اور مال کو فتنہ قرار دیا گیا، تو ان کو تو ویسے ہی اپنے آپ سے دور رکھنے کا حکم ہے تاکہ بندہ دنیا کے اندر مشغول نہ اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں، وہ جو فرض عبادات ہیں وہ جو ہیں وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. اور آج کے دور میں اگر کوئی ان فرض عبادات پر عمل کر لے تو میرے خیال میں نجات کے لیے وہ کفایت کر جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ ایک تو فرض عبادت سے بھی کتنی دوری ہے. آپ دیکھیں مدنی مذاکرے میں میرے سنت فرماتے ہیں کہ 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 5% مسلمان نماز پڑھتے ہیں.
اگر یہ فرض عبادات ہی کرنے والے بن جائیں، فرض روزے رکھنے والے بن جائیں، فرض زکوٰۃ جن کے اوپر ہے وہ ادا کرنے والے بن جائیں، جن پر حج فرض ہے وہ ادا کرنے والے بن جائیں، تو جو فرض عبادات ہیں، جو واجب عبادات ہیں، جو سنت موقت ہیں، اگر انہی کو جو ہے وہ بندہ پابندی سے کرنے والا بن جائے تو یہ دنیا و آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو دنیا کا کوئی فرد، یعنی جو انبیاء جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین ہے، اور پھر امام الانبیاء، ان کے امام الانبیاء ہونے کے باوجود بھی وہ جب عبادات فرما رہے ہیں، ان پر بھی شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کو فرض قرار دیا ہے، تو کوئی امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نماز سے جو ہے وہ بری ذمہ ہوں یا عبادت سے بری ذمہ ہوں؟ اور یہ ایسی احمقانہ بات ہے کہ ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ بات بالکل ہی شریعت اور ہر طرح سے جو ہے وہ عقل سے جو ہے وہ دور ہے، اور کوئی سمجھدار آدمی اس کو جو ہے درست قرار نہیں دے گا۔ اس لیے اس طرح کی جملے نہیں بولنے چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب عبادت کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگا، دل کو اطمینان اور سکون رب کے ذکر سے ہی حاصل ہوگا۔ لہذا جو شریعت نے مقرر فرمایا ہے، جو رب نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کیا جائے اور اپنی عقلوں کے پیچھے نہ دوڑا جائے۔ ہاں جی بالکل، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، ان کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پر عمل کیا جائے، اور سنت غیر موقدہ ہوں یا موقدہ ہوں ان کو ادا کیا جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی فرمائی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے بالخصوص جو نماز ظہر کی ابتدا کی 4 رکعتیں ہیں نا، 4 جنہیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ یہ نماز گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مسجد تشریف لے جاتے اور فرض کی امامت فرماتے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرض سے پہلے ادا نہیں فرمائی ہوتی تو اس کے بعد ادا فرماتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز بھی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا یہ بات بھی سماعت فرمائیے کہ رب العالمین جل وعلا نے مال کو اور اولاد کو جو فتنہ قرار دیا نا، جس طرح فراز بھائی نے اشارہ فرمایا، ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ فتنہ یوں کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہوں۔ میں اوور ٹائم اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ کمانا ہے، لیکن وہ اوور ٹائم کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ رہا ہوں، عبادات کو چھوڑ رہا ہوں، تو پھر یہ اللہ کے ذکر سے اگر غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اپنی اولاد میں مشغولیت ہے، اور اس لیے ہے کہ اس کو اچھا پڑھانا ہے، اچھا لکھانا ہے، اچھا کبھی اس کو اچھی آؤٹنگ بھی کروانی ہے، اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے بہت سارا وقت دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو اپنے ساتھ لے کر اگر ہم مسجد نہیں آ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذہن نہ اسے دے رہے ہیں، اور اس کی خوشی میں لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو ان میں مشغول ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بھولنے والا ہے نا، فرمایا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اور وہ جس کو اللہ فرما دے کہ یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے، مجھے بتائیے کہ اس کو کامیاب کون کرے گا؟ وہ ایک جاب کے بجائے 2 3 4 جاب بھی کر لے پھر بھی اس کا پورا نہیں ہونا۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والا رزق عطا فرمائے، اور تھوڑا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنا عطا فرما دے، میرے خیال سے یہ کافی ہے۔ زیادہ بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ساتھ ساتھ ہو، کوئی برائی نہیں ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے لوگوں کو مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا نے خاص نعمتیں جنت کی ان کے لیے عطا فرمائی ہیں، ان کے لیے تیار کیے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، مال کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے ان کو بھی بندوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس سے ہماری سخاوت ہو، ہم لوگوں کی مددگار بنے، ہم لوگوں کی مشکلیں دور کرنے والے بنے، ہم اس لیے کما رہے ہوں کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے اور چوری سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی جب بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اب اس کے اوپر مطالبہ آتا ہے تو پھر یہ ناجائز ذرائع کی طرف بھی جاتا ہے۔ اگر پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل رکھے کہ یہ خود سے کمانے والا ہو، اچھا کمانے والا ہو اور کسی پر بوجھ بننے والا نہ ہو، ایسا شخص معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسا ضرور ہو کہ آپ کسی پر بوجھ نہ بنے، لیکن میرے پاس تھوڑا ہی ہے۔ یہ امیری اور غریبی جو ہے نا، یہ اللہ کریم کی طرف سے تقسیم ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ غریب ہونے کی وجہ سے نیکیاں چھوڑ رہا ہوتا ہے، کبھی امیر ہونے کی وجہ سے بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو محض یہی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے پاس یہ ہے وہ نیکی کرنے والا ہے
اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نیکی کرنے والا نہیں ہے. نہیں، اللہ کریم جل وعلا ہمیں دل کو عبادت میں لگا دے. بس یہ دعائیں کریں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے بن جائیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز عرض کروں. حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لہجہ ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے. یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز زندگی. حالانکہ کیا کون سا کام ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان کی تربیت ہے، پورے مسلمانوں کو سمجھانا ہے، نئے وفود سے ملاقات کرنی ہے. اور جس طرح ایز ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل اسفار فرما کر دین کی دعوت دینے کے لیے جانا ہے. یہ کتنے بڑے کام ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. اور ان ساری چیزوں میں جو مقصود اصلی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. بے شک اصل میں مقصود جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، رضا الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک انداز، جیسے آپ نے طائف کے سفر کے حوالے سے آپ نے اشارہ فرمایا، تو واقعی آج بھی اگر جب الحمدللہ طائف جانا ہوا ہے تو دیکھا ہے کہ وہ کیسا مشکل سفر ہے، کیسے معاملات ہیں. اس آسانی والے دور کے اندر بھی جو ہے وہ ایک مشقت بھرا سفر ہے. اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز میں سفر فرمانا، پھر وہاں سے آگے جوابی کارروائی کا آنا، کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشقتوں بھرا سفر جو ہے وہ کا نام رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، اس کے باوجود استقامت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ڈٹے رہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر ایک درس ہے، ایک میسیج، ایک پیغام ہے کہ ہم سب بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ایسے ہی راضی رہیں، اسی طرح ڈٹے رہیں، اسی طرح صبر و استقامت کے ساتھ دین متین کے احکامات کو عمل کرتے رہیں. ہمارے لیے وہ مشقتوں کی راہیں نہیں ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن راہوں کو طے کیا ہے. ہمارے لیے تو وہ راہیں طے کر کے آسانیوں کے سامان کر گئے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کم از کم، ہمیں تو دیکھیے نا، اتنی مشقتوں کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابھی ہم نے سنا کہ کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے، ہر آن ہر لہجہ ذکر الہی ہے. اس وقت بھی دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لب پر جاری ہے. وہاں سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، یہاں سے دعائے مصطفیٰ جاری ہے. اور کیا امید افزا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میں جی حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا یہی ہے، مولا انہیں ہدایت عطا فرما. یہ نہ سے ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی. تو بسا اوقات رزلٹ اور نتائج جو ہے وہ دور پا ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا انسان کو مشقتیں اور آزمائشیں اٹھانی پڑتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صبر کی ایک تعریف یہی ہے کہ استقامت کے ساتھ جو ہے نا عبادت پر قائم رہنا، یہ جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ صبر کہا گیا ہے جناب کا نام ہے کہ انسان کے معمولات عبادت میں فرق نہ آئے. یہ جو ہے وہ صبر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے. تو ہم تو اگر کوئی آزمائش ہے، تکلیف آئے تو ہم جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جناب کا نام ہے سب سے محروم ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل دیکھیے، وہاں بھی دیکھیے نا، تھکار کر بیٹھتے ہیں تو مسجد میں قیام فرماتے ہیں. جی آج جو ہے وہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں حضور نے قیام فرمایا، انہوں نے لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انگور کا خوشہ پیش کیا. آج خالد بھائی وہاں پر مسجد عداس قائم ہے. آج وہاں عاشقان رسول جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، جی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نفل ادا کرتے ہیں، جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مانگتے ہیں. دیکھیے نا کیسی قربانی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کر چلے گئے. آج وہاں پر کیسا فیضان جو ہے وہ الحمدللہ عام ہے. تو بلا شبہ ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر درس ہے. اور میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے جو ہے نا روایت پیش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی طویل عبادت کا آپ نے واقعہ بیان کیا، میں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ یہاں پر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت فرمائی، تلاوت کی کیسی کثرت فرمائی. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جیسے آپ نے کتنی طویل صورتیں ہیں، 2.5 سپارے کی تو خالی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اتنا طویل قیام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر راوی کہتے ہیں کہ جب رکوع میں گئے تو رکوع میں اتنا ہی لمبا فرمایا. ہم سے تو 3 سبحان اللہ کی مقدار بھی رکوع میں ٹھہرا نہ جائے. اور رکوع کے بعد جب قومے کے لیے کھڑے ہو تو سیدھا بھی کھڑا ہونا گوارا نہ کریں اور ٹھک کر کے اگلے دوسرے سجدے میں چلے جائیں. کم از کم اتنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے صدقے میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم جو ہے وہ کم از کم اعتدال کے ساتھ، ہم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ درست انداز کے ساتھ، ہم
کامل طریقے کے ساتھ اپنی نماز کو پورا کرنے کا اہتمام تو کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنا قیام نہ صحیح، اتنا قومہ، اتنا جلسہ، اتنا سجدہ نہ صحیح، ایٹ لیسٹ کم از کم 3 سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ جو تعدیل ارکان کا جو حکم ہے کم از کم اس کو تو ہم فالو کریں۔ 3 سبحان ربی العظیم کی مقدار جتنی تسلی تو اپنے رکوع میں رکھیں، سجدے کے اندر 3 سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار تو اپنی پیشانی کو زمین پر جمائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور قرب کا اظہار کم از کم اتنے انداز میں تو کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے دیر تک رب اغفر لی پڑھتے رہے، جتنی دیر تک قیام فرمایا، کم از کم ہم 3 بار رب اغفر لی پڑھنے کا معمول بنا لے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مبارک گوشے یہ ہمیں الحمدللہ عز و جل یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو بھی درست کریں۔ اور جیسا کہ نیکی کی دعوت کا آپ نے ارشاد فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں خالد بھائی اس چیز پر بڑا زور دیا جاتا ہے، الحمدللہ نماز کا عملی طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ تعدیل ارکان کا جو وصف ہے اس کو الحمدللہ ایک نمایاں خوبی میں کہتا ہوں یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک خاصہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ اس چیز کا اس مدنی ماحول کے اندر آ کر ایک بڑی بخوبی پتہ چلا کہ یہ تعدیل ارکان کو کس طرح خوبصورت انداز میں ادا کرنا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک تو ہم اس کو اس طرف آئیں کہ ہم اپنے ارکان کو یوں سمجھیے کہ ٹھہراؤ کے ساتھ، ایک دل جمعی کے ساتھ، ایک تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا اس مبارک واقعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ درس ملتا ہے کہ کم از کم قرآن کی کچھ صورتیں نماز میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ لگی بندی صورتیں ہی جو ہے وہ ہم نماز میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر دیکھا ہے عمومی طور پر کہ وہ ذوق، وہ شوق، وہ خشوع و خضوع جو ہے وہ نہیں آتا۔ اور دیکھا کہ بہت سارے مدنی جنگ کے ناظرین ہوتے ہیں جن کو سورہ ملک یاد ہوتی ہے، جن کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، جن کو اور بڑی بڑی صورتیں، سورہ دہا ہو گئی، اور صورتیں یاد ہوتی ہیں قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں سے ہٹ کر۔ تو جب کبھی ایسی نماز ہو اللہ کے لیے اگر رات میں اٹھنا نصیب ہوا ہے، زہ نصیب جو ہے وہ 2 رکعت کے اندر سورہ ملک پڑھنے کا شرف ملے، سورہ یاسین پڑھنے کا شرف ملے، سورہ رحمان کی تلاوت کا شرف ملے، نہ صحیح سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پڑھیں، 2 رکوع والی سورت ہی، سورہ مزمل ہی پڑھنے کا اگر شرف مل جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا تصور جو ہے وہ ہماری عبادت کے اندر شامل ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے انداز کو اختیار کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کے انداز کو اختیار کیا جائے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ ہم نہ صحیح اگرچہ بڑے بڑے رکوع و سجود اور قیام اور بڑی بڑی عبادتیں، شب بیداریاں، قیام اللیل کرنے والے نہ صحیح، لیکن مدنی چینل کے ناظرین کم از کم ہم تھوڑے عمل کو اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، ہم اعتدال کی راہ پر آ جائیں، ہم بہت بڑے بڑے اعمال نہ کریں لیکن ہم مختصر عمل کریں لیکن اس کو استقامت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور جانے جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل جو تھوڑا ہو مگر استقامت کے ساتھ ہو، سبحان اللہ، تھوڑا ہو مگر دیر پا ہو، اللہ کو ایسا عمل جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اگر نہ صحیح شب بیداری نہیں ہو سکتی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان لے لیجئے، عشاء کی نماز با جماعت ادا فرمائے، آدھی رات کے ثواب قیام کا ثواب پائیں، فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب جو ہے وہ مل جائے، کم از کم اسی کو استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے ذرہ جو ہے وہ اس کا ایک یوں سمجھے کہ اس سے جو برسنے والے چھینٹے ہیں وہ ہم پر بھی انشاءاللہ پڑ جائیں تو اللہ اپنی کامل عبادت کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائے، نظر رحمت فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ذوق عبادت نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا تذکرہ آج رہا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انداز میں رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، یہاں پیغام بھی ہے۔ اور یہاں ایک جملہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نمازوں کے لیے نا بھاگتے دوڑتے نہ آئیں، تسلی، اطمینان، سکون اور وقار کے ساتھ جب نماز ادا کریں گے تو پھر وہ آپ کو ذوق دے گی، پھر اگلی نماز کا دل کرے گا۔ اگر بھاگتے دوڑتے نماز ادا کی کہ ابھی ہاتھ اٹھے ہیں تو ابھی رکوع میں گئے ہوئے ہیں، قیام کا پتہ نہیں ہے، بیچ سے غائب ہو گیا، اور رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں تو جناب قومے کا نہیں پتہ، آدھے سے ہی سجدے میں چلے گئے۔ اگر اس طرح سے جلدی جلدی والی نماز پڑھ رہے ہیں تو جس وقت پڑھ رہے ہیں اس وقت کی پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا اور اگلی پڑھنے کا شاید ذہن نہ بن پائے۔ تو ایسا نہ کریں، اطمینان سے جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو آ جائے نماز کے لیے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کان میں جب اذان کی آواز آتی نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بس پھر نماز ہی کے لیے تیاری کرتے، پھر جو گفتگو بھی فرما رہے ہوتے تو اس کو وہیں موقوف کر کے اب نماز کی تیاری کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کچھ ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے، نماز کو آخری وقت کے لیے مؤخر نہ کریں کہ جب وہ آخری وقت ہوگا تو آخر میں بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، اب 12 رکعت کی نماز ہے، 5 منٹ میں پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو 4 یہ والی مائنس کر دو، 2 یہ والی مائنس کر دو، تو پھر اتنی پڑھنی ہے، اس میں بھی 4 تسبیح یہ مائنس کر دو، 2 وہ مائنس کر دو، ایسی مائنس والی پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ذہن عطا فرمائے، اور اپنی ہم باتوں پر بھی اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو بڑا ہی اچھا ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکیاں کرنے کا ذوق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا اور انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ روز ازل جو چمکا تھا نور، روز ازل جو چمکا تھا نور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور، اے ماہ کامل حسن تمام، اول و آخر ان کا ہی نام، اول و آخر ان کا ہی نام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ جنوں ملائک تیرے غلام کا، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے ادیب، تم پر تسلسل کا عالم تمام، تم پر تسلسل کا عالم تمام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ عید میلاد النبی ہے عیدوں کی، عید میلاد